ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 15۔ شمسا بیٹے، یہ آپ کی بھابھی ہیں ایمان۔ فاطمہ اب واپس عثمان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ عثمان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنی نیم مسکراتی آواز میں کہتے ہوئے سب پر حیرت کا ایک نیا بم پھوڑ دیا تھا۔ ماں سوائے اختر صاحب کے، جو اس لڑکی کو عثمان کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے تھے کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی ضرور عثمان کی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ کیا بھابھی؟ شمسا اور سونیا بیگم کے منہ سے یک بستہ حیرت سے بھری آواز ابھر کر لاؤنج کی ساکت فضا میں گونج کر رہ گئی۔ عثمان بھابھی کہا نا تم نے؟ سونیا بیگم نے اب کی بار ایک نظر فاطمہ کو سر تپا دیکھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، جس پر عثمان نے اپنی جھکی نگاہوں سمیت جی کہہ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ شمسا نے عثمان کو دیکھتے ہوئے اپنی مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دیٹس ناٹ فیئر بھائی، آپ نے اتنی پیاری من موہنی سی بھابھی کو ہم سے چھپا کر رکھا۔ شمسا نے اب نیا رشتہ جاننے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے فاطمہ کو پرجوش انداز میں دوبارہ گلے لگایا، جس پر فاطمہ اس معصومانہ انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹے، میں نے بابا کو فون کیا تھا مگر انہوں نے… عثمان نے شمسا کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے شکوہ کی نگاہوں سے اب کی بار اختر صاحب کو ایک نظر دیکھا، جس پر وہ سب کے سامنے تھوڑا شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ قصور تو شاید صرف اس کا تھا، اس کی وجہ سے مجھے عثمان کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ اب تو صاف انداز میں وہاں آنے سے انکار بھی کر چکا ہوں۔ اس دن بھی عثمان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک یہی سب سوچتے ہوئے اندر ہی اندر اپنے اس رویے پر خود کو سختی سے ملامت کرتے رہے تھے، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی فیصلے پر پہنچ نہ سکے۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہی وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہے تھے، جس کی وجہ وہ اب تک خود بھی جاننے سے قاصر تھے۔ اگر کسی رشتے میں ایک دوسرے کی فکر اور عزت کی پرواہ کی بجائے ضد، انا، بغض، عناد اور ہٹ درمی اپنی جگہ بنانے لگے تو خود ہی سمجھ لیجیے اس میں محبت اور خلوص کی پائیدار اینٹوں کی مضبوط بنیادیں وقت کی اشد ضرورت ہے، ورنہ اس کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ کسی کمزور رشتے کو اپنی دانش مندی سے سنبھالا دینے کے بجائے حالات کے حوالے کر کے ٹوٹنے کے لیے چھوڑ دینا عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ یہ عادت تو سراسر حماقت زدہ لوگوں کی خصلت میں شامل ہوتی ہے، جو کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی شکست مان کر اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ارے آپ لوگ ابھی تک ایسے ہی کھڑے، آئیے نا پلیز۔ شمسا بھاگ کر کچن میں موجود ملازمہ کو لوازمات تیار کرنے کا کہہ کر واپس آئی تو ان دونوں کو ہنوز وہیں لاؤنج میں اختر صاحب کے پاس کھڑے دیکھ کر خوش دلی سے فاطمہ کو ویلکم کرتے ہوئے باقاعدہ اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج کے اندر لے آئی۔ زاویار بھی اچانک گھر میں غیر معمولی شور گونجتا سن کر سیڑھیوں کے زینے اترتا ہوا نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ زاویار عثمان سے زیادہ بات تو نہیں کرتا تھا، مگر سلام دعا اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہمیشہ پہلے ہی کیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زاویار؟ عثمان نے آگے بڑھ کر اسے فرط محبت سے خود میں بھیج کر زور سے گلے لگایا، جس پر وہ کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ اس نے سلام کے علاوہ فاطمہ کو بھی دوبارہ خود سے مخاطب نہ کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کنگریچولیشن فار یور ویڈنگ۔ زاویار بھی شمسا کے منہ سے بھابھی کا ذکر سن کر اپنی پھیکی مسکان سمیت عثمان کو مبارکباد دینے لگا۔ تھینکس یار۔ عثمان نے دوبارہ اس کو گلے ملتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے تمام تر خشک اور سرد رویوں کے باوجود عثمان اسے ہمیشہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ اچھے اخلاق والوں سے تو ہر کوئی خوش اخلاقی سے ہی پیش آتا ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کے اعلیٰ ترین ہونے کا ثبوت تب ملتا ہے جب آپ کسی کی سرد مہری اور اس کے اکھڑ مزاج کے باوجود اس سے مسکرا کر بات کریں، اس کی دل سے عزت کریں، اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس کے خلاف آپ کے دل میں بھی بدگمانی اپنی جگہ نہ بنائے۔ سب کو لگتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ناممکن سی بات ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل ترین امر کا بھی عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ ہی اعلیٰ ترین اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چلتا ہوں، مجھے دوستوں کے ساتھ باہر کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ زاویار جو عثمان کے اس قدر سچی پرخلوص محبت پر کچھ دیر کے لیے نرم پڑتے ہوئے آہستگی سے مسکرا رہا تھا، عین اسی وقت اس کی نگاہ اپنی مام کے چہرے پر جا کر چند پل کے لیے ٹھہر سی گئی۔ وہ اپنی مام کا تیزی سے بگڑتا ہوا موڈ دیکھ چکا تو فوراً وہاں سے چلا گیا۔ سونیا بیگم کو اس وقت شمسا پر بھی تاؤ آ رہا تھا، جو اپنی مام کے تاثرات سے بے نیاز فوراً اس لڑکی کی آؤ بھگت میں لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ نے چائے اور مختلف اقسام کی اسنیکس لا کر سب کو سرو کر دیں۔ عثمان اور اختر صاحب ایک دوسرے کے مقابل صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شمسا اور فاطمہ عثمان کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سونیا بیگم سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔
اختر صاحب جو ہمیشہ عثمان کے آنے پر اس جگہ سے چلے جایا کرتے تھے، مگر آج پتہ نہیں کیوں وہ وہاں سے ایک انچ بھی ہل نہیں پائے تھے۔ انہوں نے عثمان سے کہا تو کچھ نہیں تھا، مگر آج اسے پہلے کی نسبت نظر انداز بھی نہیں کیا تھا۔ عثمان ان کے اس رویے میں غیر معمولی سی تبدیلی پر بھی دل سے خوش ہو گیا تھا۔ آخر کو اس کو یہ چھوٹی سی خوشی بھی تو کتنے سالوں بعد ہی نصیب ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آئی چھوٹی خوشی کی بھی دل سے قدر کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ شکر کی عادت انسان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جو اس کی خوشیوں میں لگاتار اضافہ کرتی رہتی ہے۔ فاطمہ، کیا میں آپ کا میری زندگی میں آنا مبارک سمجھوں؟ پھر آج بابا نے کتنے سالوں بعد مجھ سے اپنی ناراضگی تھوڑی کم کیا، ورنہ تو عثمان نے شمسا کو کوئی چیز لانے کے لیے وہاں سے اٹھتے دیکھا تو سرگوشی نما آواز میں فاطمہ سے مخاطب ہوا، جس پر فاطمہ اس کے چہرے کو پہلے کی نسبت کافی مطمئن دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ فاطمہ نے اس کی ادھوری بات کے جواب میں آہستہ آواز میں مخاطب ہوتے ہوئے عثمان سے کہا۔ بات کرتے ہوئے ان دونوں کے لب بمشکل ہی ہل رہے تھے۔ وہ دیکھ تو آس پاس ہی رہے تھے، لیکن ان باتیں ایک دوسرے سے ہی کر رہے تھے۔ اچانک فاطمہ کی کسی بات پر عثمان کے نابی ہونٹ پورے دل سے مسکرائے تھے۔ عین اسی وقت اختر صاحب کی نگاہ بھی اپنے اس خوبرو نوجوان بیٹے کی طرف اٹھ گئی، جس کو انہوں نے نہ جانے کتنے سالوں تک خود سے دور رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ بنا بلکہ جھپکائے اپنی پرنم آنکھوں سمیت اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو فرتے محبت سے دیکھتے رہے تھے۔ اوکے بابا، ہم پھر چلتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عثمان نے شائستگی سے بھرپور لہجے میں اختر صاحب سے اجازت آئی، جس پر وہ پہلی بار اسے ساکت نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ جانے کیوں ان کا دل پہلی بار اس کے جانے کی بات پر ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا، اور وہ بے اختیار ہی ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واہ کرنے ہی لگے تھے کہ ان سب کو شمسا کی کھنکتی آواز نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں بھائی؟ آپ بھابھی کو بس اتنی دیر کے لیے ملوانے لائے تھے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زیادہ دیر نہیں رک سکتے تو کم از کم ایک ہفتے کے لیے تو۔ شمسا کی اس اپنائیت پر عثمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دار آئی، جس پر اس نے جلدی سے خود کے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے ایک نظر اختر صاحب کو دیکھا، اور پھر شمسا کے سر پر فرتے محبت سے پیار کیا۔ I'm so sorry بیٹے، مگر آپ جانتے تو ہو میں یہاں نہیں رک سکتا۔ عثمان نے شمسا کو اپنے ساتھ لگا کر اسے پیار سے منانا چاہا، مگر شمسا اس کی بات بیچ میں کاٹ کر فوراً عثمان سے 2 قدم پیچھے ہٹتی منہ پھلا کر گویا ہونے لگی تھی۔ فاطمہ دونوں بہن بھائیوں اس کے اس پیار بھرے رشتے پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن کے لیے تو اور رکیے نا بھائی پلیز۔ شمسا کا انداز تھوڑا ملتجیانہ تھا۔ اگر آج آپ نہیں رکے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے روٹھ جاؤں گی، اور پھر آپ کے 100 دفعہ منانے پر بھی نہیں مانوں گی۔ شمسا کے اس لاڈ سے بھرے انداز پر عثمان کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ عثمان، شمسا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اختر صاحب کی سنجیدہ آواز پر لاؤنج میں موجود سبھی افراد ایک پل کے لیے چونک اٹھے تھے۔ تم اور فاطمہ بیٹی کچھ دنوں کے لیے یہاں رکو، اگر زیادہ دیر نہیں رک سکتے تو۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اختر صاحب نے آج عثمان سے کوئی بات کی تھی۔ عثمان کیسے ان کا بڑھایا ہوا ہاتھ نہ تھامتا، اس لیے فوراً اپنے مخصوص نرم انداز میں جی بابا جیسے آپ کہہ کر کچھ دنوں کے لیے وہیں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ شمسا خوشی کے مارے چہک اٹھی تھی۔ عثمان نے شمسا کو اتنا خوش دیکھ کر اس کے سر پر پیار دے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ 2 دن تک وہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں گیا تھا، سارے کے سارے کام گھر سے ہی کیا کرتا تھا۔ ایمان، فاطمہ اور عثمان اختر صاحب کے پہلے کی نسبت بدلتے رویے پر دل سے خوش تھے۔ سونیا بیگم اختر صاحب کے ڈر کی وجہ سے بھلے ہی زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر انہوں نے آج بھی دل سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ عثمان اور فاطمہ لاؤنج میں بیٹھے شمسا کے ساتھ ہلکی پھلکی خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عثمان کے موبائل کی بیپ کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ فاطمہ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عثمان کے موبائل پر اچانک ایک دھمکی آمیز میسیج موصول ہوا، جس میں بہت جلد اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ یہ میسیج پڑھ کر اس کی آنکھیں شدید غصے کی وجہ سے اپنا حجم مزید پھیلا گئی تھیں۔ فاطمہ کو عثمان کے ازحد سنجیدہ تاثرات اور آنکھوں کی بڑھتی سرخی سے کسی گڑبڑ کا احساس تو ہوا، تو اس نے شمسا کی وجہ سے بنا کچھ کہے فوراً اسے سوالیہ نگاہوں سے ایک ابرو اوپر چکاتے ہوئے پوچھا، مگر اس نے آہستگی سے مسکرا کر نفی میں سر جھٹکتے ہوئے فاطمہ کو ریلیکس کیا، مگر بتایا کچھ نہیں تھا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ کر کسی سے فون پر سنجیدہ انداز میں بات کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم سر۔ عثمان، جو اس وقت جے ڈی سے اس دھمکی آمیز میسیج کے موصول ہونے کا ذکر کرنے ہی لگا تھا، لیکن فون کے اسپیکر سے جے ڈی کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ کچھ پل کے لیے چونک گیا تھا۔ جے ڈی، کیا ہوا؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ عثمان نے اپنے مسئلے کو بتانے سے پہلے اس کے مسئلے کو جاننا چاہا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، اپنے مسئلے کو چھوڑ کر ہمیشہ دوسروں کا خیال پہلے رکھا کرتا تھا۔ سر، میرے سورسز کی انفارمیشن کے مطابق، جے ڈی نے اپنی پیشانی دھیرے سے مسلتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ کہو جے ڈی، میں سن رہا ہوں۔
जेडी का अंदाज अजहद संजीदा देखकर उस्मान को कुछ खटका सा लगा, इसलिए वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। सर, मेरा मतलब मेरे सोर्सेज के मुताबिक आपकी जान को ख़तरा है। जेडी ने तकरीबन हकलाते हुए अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज कितनी मुश्किल अदा किए थे, ये सिर्फ वही जानता था। जेडी के इन अल्फाज ने एक पल के लिए ड्राइंग रूम के अंदर धीमी चाल चलते उस्मान के कदमों को ब्रेक लगा दी थी। इसके दोनों लब आपस में सख्ती से पेवस्त लग रहे थे। सर, मेरी बात माने, आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएंगे प्लीज़। जेडी ने अजहद घबराए हुए लहजे में कहते साथ एक नज़र ज़ियान को भी देखा, जो इस वक्त अपना सर हाथों में थामे इसके मुकाबल कुर्सी पर कुछ ही फासले पर मुस्तरब अंदाज में बैठा हुआ था। वो दोनों इस वक्त इकट्ठे अख्तर साहब के घर जाकर पर्सनली उस्मान से मिलकर बात करने लगे थे कि तभी उस्मान का फ़ोन आ गया और फिर वो यहीं इससे बात करने लगे। लिसन जेडी, एक ईमानदार अपने पेशे से वफ़ा करने वाला कोई भी ऑफिसर किसी गुंडे या फिर किसी बदमाश से डर कर घर में नहीं बैठ सकता। ये किस किस्म की फजूल बचगाना बातें कर रहे हो तुम? उस्मान, जो पहले इस मैसेज पर शदीद गुस्से में गिरा हुआ था, अब जेडी के मुंह से छुपकर घर में बैठने की बात ने इसके गुस्से में मज़ीद इजाफा कर दिया था। इसके चेहरे पर काफ़ी अरसे बाद वही सख्ती दर आई थी जिससे इसकी गर्दन की रगें तनकर बाहर को उभरने लगी थीं। अपनी सेफ्टी के लिए कोई पेशगी इक़दाम उठाना डर की बात नहीं होती उस्मान के ज़िद्दी अंदाज पर अब ज़ियान से रहा ना गया तो फ़ोन का स्पीकर ऊंचा होने की वजह से वहीं बैठे बैठे परेशान कुन लहजे में बोलने से खुद को रोक नहीं पाया था। तुम ज़ियान, तुम भी यहाँ हो? तुम दोनों इस वक्त इकट्ठे हो? ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, जल्दी बताओ मुझे। उस्मान को इन दोनों का यूँ एक साथ इकट्ठे होकर बात करना शदीद हैरत में मुब्तला कर गया था। यार, वो नासिर मलिक के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ज़ियान के मुंह से नासिर मलिक का नाम सुनकर उस्मान ने ज़ब्त के चक्कर में अपने दाएं हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींच ली। उसने यकीनन कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रखा, मगर क्या ये अभी तक सही से पता नहीं चल सका। जेडी की बताई हुई रिपोर्ट ज़ियान ने अजहद संजीदा लहजे में उस्मान के गोश गुजार कर दी। उस्मान ने भी अब जवाबन इन्हें अनजान नंबर से मौसूल हुए धमकी अमेज़ मैसेज के बारे में बता दिया, जिस पर वो दोनों एक पल के लिए शौक में आ गए थे। इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि नासिर मलिक उस्मान से अपनी ज़ाती दुश्मनी का बदला उतारने के लिए इसकी फैमिली को बीच में लाकर ऐसे ओछे और घटिया हथकंडों पर उतर आएगा। इस बात का तो इन्हें भी अच्छे से अंदाज़ा था कि फ़ातिमा को इस नासिर मलिक की पहुंच से भी काफ़ी दूर ले जाने पर वो एक बिखरे हुए ज़ख्मी शेर की मांद अंदर ही अंदर तिलमरा रहा है, लेकिन इन्हें इस नासिर मलिक जैसे शातिर और मक्कार तरीन आदमी से इस किस्म के बुज़दिलाना वार की हरगिज़ तवक्का न थी। और बाकी रही मेरी जान को ख़तरे वाली बात, तो यार तुम दोनों मुझे अच्छे से जानते हो, मैं मौत से डरने वाला इंसान हरगिज़ नहीं। उस्मान ने प्रोफेशनल अंदाज में एक दो बातों के बाद अपने लहजे को पूरी तरह मुतमईन ज़ाहिर किया। लेकिन उस्मान सर, फिर भी आप। उस्मान की बात पर भी जेडी के परेशानी से भरपूर तासरात में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया था, इसलिए संजीदगी से गोया होने लगा। मगर उस्मान ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाते हुए इसकी बात को बीच में ही काट दिया, जिस पर जेडी को फिर से खामोश होना पड़ा। यार जेडी, मौत अगर लिखी है तो वो घर पर भी आकर ही रहेगी। कोई भी इंसान मौत के आगे तन कर खड़ा नहीं हो सकता। किसी भी इंसान में इतनी औकात कहाँ कि रब करीम के फ़ैसलों के आगे अपनी चला सके। उस्मान ने गहरा सांस फिज़ा में खारिज करते हुए इनको रसान से समझाना चाहा, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी नहीं फ़ातिमा और शमसा की फ़िक्र खाई जा रही है, क्योंकि रिफ़त आपा के बारे में अमूमन कोई नहीं जानता। फ़ातिमा और शमसा के बारे में सोचते हुए इसका लहजा थोड़ा रंधा हुआ लग रहा था, जो ज़ियान और जेडी की समातों से मख्फी नहीं रहा। वैसे तो अल्लाह ताला ही बेहतरीन मुहाफ़िज़ है, लेकिन यार अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, तो प्लीज़ तुम दोनों कभी भी इनसे बेखबर नहीं रहना। ये बात कहते उस फ़ोन पर उस्मान की गिरफ्त बेख्तियारी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ये दोनों मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे बाद तुम लोगों को इनका बहुत सारा ख्याल रखना है, ओके। उस्मान ने ये सारी बातें बड़े दिल और भरपूर ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए कही थी, मगर इस सब के बावजूद वो फिर भी अपने लहजे को पुरनम होने से रोक नहीं पाया था। फ़ातिमा, जो इसका मुस्तरब चेहरा अपनी हसास तबीयत की वजह से फ़ौरन देख चुकी थी, अब शमसा को किसी टेस्ट की तैयारी के लिए अपने कमरे में जाते देखकर वो उस्मान का पता करने यहाँ इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक चली आई। मगर अब यहाँ ये सारी बातें सुनकर इसने अचानक अपने दिल की धड़कनों को बंद होते देखकर अपनी दिल वाली जगह पर दायां हाथ रखा और फिर बेआवाज़ रोते हुए अपने मुँह पर बायां हाथ रखकर दरवाजे के पास नीचे ज़मीन पर ही गिरने के अंदाज से बैठती चली गई। फ़ातिमा इस वक्त गैर यकीनी कैफियत में घिरी हुई लग रही थी। इसके अंदर उठकर अपने कमरे में जाने तक की भी सकत न रही। इस वक्त इसका चेहरा आंसुओं से तर होकर भीगता चला गया, जिसे साफ़ करने की भी इसने जहमत तक न की थी। इसके कान मुख्तलिफ़ किस्म के शोर की आवाज़ें पैदा करते हुए साईं साईं करने लगे थे। इसे अब खुले दरवाजे से उस्मान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर आवाज़ तो आ रही थी, मगर इसके अंदर जो शोर बरपा हो गया था, इन सब में ये आवाज़ें कहीं नीचे ही दबती चली गईं। आंसुओं की सूरत में आंखों के गिर्द अंधेरा किसी घनेरे बादल की सूरत में छाने लगा था। तभी अचानक इसे दरवाजे के थोड़े करीब से ही उस्मान की आवाज़ वाज़िया सुनाई देने लगी।
اس کے متعلق سارا ریکارڈ اور کیسز کی پرانی فائلز وغیرہ سب کچھ میرے پرسنل آفس لاکر میں ہوگا، وہاں سے تمہیں ساری انفارمیشن مل جائیں گی۔ عثمان اب ان دونوں کو زوم اینی لہجے میں کچھ ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ اب بس بھی کرو یار، تم تو فضول میں ہی ہمیں ڈرائے جا رہے ہو۔ عثمان کو اس قسم کی باتیں کرتے دیکھ کر زیان نے اسے دو ٹوک لہجہ اپناتے فوراً ٹوک دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سر، ہم سب ہیں نا، اکٹھے مل کر یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ جے ڈی نے اس کی ہمت بندھانا چاہیے، پہلے بھی تو ہم سب نے مل کر کتنے مشکل ترین کیسز سالو کیے ہیں، یہ ناصر ملک کیا چیز ہے، دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ زیان کی بات پر عثمان کے لب بھی بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ اس کے ذہن کے پردے پر ان تینوں کے بیتے دنوں کی یادیں عکس کی صورت میں واضح لہرانے لگی تھیں۔ تم اس قسم کی باتیں کر کے ہمیں ڈراؤ تو نہیں یار پلیز۔ زیان کی آواز اب بات کرتے ہوئے تھوڑی کپ کپا بھی رہی تھی۔ وہاں موجود ہر نفس کا دل اس وقت بری طرح اتھل پتھل کا شکار لگ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے تئیں ایک دوسرے کی ہمت بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا، ماس واحد دروازے کے پار بیٹھی ایمان فاطمہ کے، جس کا اس وقت رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے ڈر کے مارے لرزتے وجود کے ساتھ مسلسل بے آواز روئے جا رہی تھی۔ ایک سچے پولیس آفیسر کو ہر وقت اس قسم کے حالات سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عثمان کے لہجے میں عزم کی جھلک واضح دکھ رہی تھی۔ اس لیے میں نے خود کو ہمیشہ اس سچویشن کے لیے تیار بھی رکھا ہے۔ فاطمہ کو بھی میں آہستہ آہستہ ٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ابھی وہ میری ایسی باتیں سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی خود ہی سمجھ جائیں گی۔ کوریڈور کے اندر زمین پر بیٹھی ایمان فاطمہ کو عثمان کی ان باتوں کا مطلب آج سمجھ آیا تو اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی خود کو سسکیوں سمیت رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ عثمان اب سرگوشی نما آواز میں پتہ نہیں اور بھی کیا کیا ہدایات دے رہا تھا، مگر فاطمہ کا ذہن تو اس کی جدائی کی بات پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کو اپنی سماعتوں میں اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ فاطمہ آپ یہاں؟ عثمان کافی دیر بعد بات کر کے ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو اچانک فاطمہ کو دروازے کے بالکل پاس دیوار کے سہارے نیچے زمین پر بیٹھے دیکھ کر فوراً ساری صورتحال سمجھ گیا تھا کہ فاطمہ ضرور اس کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن چکی ہے، اس لیے اتنا شدت سے رو رہی ہے۔ یار فاطمہ پلیز آپ رونا تو بند کریں۔ عثمان نے اب نفی میں سر جھٹکتے ہوئے نیچے جھک کر اس کو اپنے بازوؤں کے سہارے زمین سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، مگر وہ اب بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے روئے جا رہی تھی۔ یار آپ جانتی ہیں آپ کو اس طرح روتے دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی آپ۔ عثمان فاطمہ کا آنسوؤں سمیت روتا ہوا چہرہ دیکھ کر درد سے بھرے لہجے میں گویا تھا، مگر فاطمہ نے عثمان کی یہ بات سن کر اسے بیچ میں ہی ٹوک کر اس کی بات کو کاٹ دیا۔ اور جو آپ ایسی باتیں کر کے مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں اس کا کیا؟ ہاں آپ کو اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا عثمان، یہ سب سن کر میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ فاطمہ کا انداز شکستہ تھا اور آنکھیں شکوہ کناں انداز میں عثمان کو ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ عثمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فاطمہ کو فرتے محبت سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ فاطمہ اس کے شانے کے ساتھ لگی ہوئی مسلسل آنسو بہاتی رونے میں مصروف تھی۔ کاش فاطمہ اس بات کا اندازہ لگا سکتی کہ اس کی آنکھ سے بہنے والا ایک ایک آنسو عثمان کو سیدھا اپنے دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح گرتا محسوس ہو رہا ہے۔ عثمان میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، میں ایک لمحے کے لیے بھی خود کو آپ سے جدا سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ میں کیا کروں، یہ سب میرے خود کے بس میں بھی نہیں رہا عثمان، میں آپ سے الگ ہونے کا تصور میں بھی نہیں سوچ پا رہی، میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی آپ کے بغیر۔ فاطمہ کی اس بکھری حالت پر عثمان خود کی آنکھوں میں آئی نمی کو فوراً پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے کے وسط میں کھڑا نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی بھرپور صحیح کر رہا تھا۔ عثمان اب آپ کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے، پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ فاطمہ نے آنسوؤں سمیت رو کر عثمان کا ہاتھ اپنے نرم گداز ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، جس پر عثمان فقط گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ فاطمہ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ عثمان کی مخصوص نرم حلاوت امیز آواز پر فاطمہ کی نگاہیں کچھ پل کے لیے جھپکنا بھول کر اسے ساکت نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ میں آپ کو اس طرح ٹوٹی اور بکھری حالت میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز سنبھالیں خود کو۔ عثمان کا انداز اب ملتجیانہ لگ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ میرے لیے، میری محبت کے لیے ہمیشہ بہادری اور نڈر پن کا مظاہرہ کریں گی، مگر عثمان نے محبت سے چور لہجے میں کہہ کر اس کے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے صاف کیے، مگر فاطمہ اس کی بات کاٹتی بیچ میں ہی گویا ہونے لگی۔ عثمان اگر آپ ایسی باتوں کو بہادری کہتے ہیں تو مجھے نہیں بننا کوئی بہادر، میں بزدل ہی ٹھیک ہوں۔ فاطمہ کے لہجے میں اب چڑچڑاپن نمایاں لگ رہا تھا۔ اس کے اس قدر معصوم انداز پر عثمان کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے منتشر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی زندگی میں ہر پل ہر لمحہ آپ کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے میں تاعمر بھی بزدل بننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاطمہ اس کے شانے کے ساتھ لگی پرنم لہجے میں اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، جس پر عثمان اگر کوئی اور وقت ہوتا تو خوشی سے مسکرا اٹھتا، مگر جب سے اسے دھمکی امیز میسیج موصول ہوا تھا اسے اپنی کم فاطمہ اور شمسہ کی فکر زیادہ رہنے لگی تھی۔
فاطمہ کے ندی کی صورت میں بہتے آنسو اس کی ڈریس شرٹ میں مسلسل جذب ہوتے جا رہے تھے۔ مان، یہ تو پھر میری محبت کی ہار ہوگی نا، جس نے آپ کو مضبوط بنانے کے بجائے الٹا کمزور بنا دیا۔ عثمان اب اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے شیریں لہجے میں کہہ کر اس کو الفت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عثمان کو جب بھی فاطمہ پر ٹوٹ کر پیار آتا وہ اسے مان کے نام سے پکار کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا فاطمہ اس کی زندگی کا واحد مان ہے جس پر اسے ناز ہے۔ عثمان کی نرم گرم نگاہوں کا مرکز خود کو جان کر فاطمہ فوراً اپنی نگاہیں نیچے جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کی محبت میرے لیے ایک طاقت ہے جس کو میں محسوس کر کے دنیا کے ہر حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرتا ہوں۔ عثمان اب اسے اپنی مخصوص نرم آواز میں رسان سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فاطمہ، آپ کی محبت نے تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ عثمان نے اس کی محبت کو اپنے لیے طاقت کا درجہ دیا تھا۔ اگر میری محبت آپ کے لیے طاقت ہے تو آپ نے تو مجھ میں اور جینے کی امنگ بھر دی عثمان، ورنہ تو شادی سے پہلے تک میں یہی سوچتی رہتی تھی اگر میری زندگی میں ماما کا وجود بھی نہ ہوتا تو میں نے کب کا مر جانا تھا۔ فاطمہ نے نرمی سے عثمان کا ہاتھ تھامتے پہلی بار کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی خود پر ایک بھاری بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں لگتی تھی۔ فاطمہ کی اس بات پر عثمان نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے بالوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح قیمتی جان کر خود میں سمیٹ چکا تھا۔ آج پہلی بار عثمان کو فاطمہ کی محبت کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا، وگرنہ تو وہ اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ آپ جانتی ہیں فاطمہ، ہم یہ پولیس فورس کیوں جوائن کرتے ہیں؟ عثمان کے سوال کے جواب میں فاطمہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ تاکہ ہم اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ فاطمہ کو خاموش پا کر عثمان نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، اور جب بات ہمارے ملک پاکستان اور اس کی قوم کی آتی ہے تو ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اپنے ملک کو لے کر۔ عثمان کے لہجے میں حب الوطنی کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ اور ویسے بھی شہادت کا رتبہ پانے کے لیے تو ہر سچا پولیس آفیسر ہمہ وقت خود کو تیار رکھتا ہے، کیونکہ شہید مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہید لفظ فاطمہ کے وجود میں کپکپی سی طاری کر گیا تھا۔ اور جب ہم اس کا درجہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور حدیث میں پڑھتے ہیں نا تو ہم میں سے ہر ایک کا دل اس رتبے کو پانے کے لیے شدت سے بےتاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی بات ملک و قوم کی آئے تو ہمیں کسی بھی قربانی کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، پھر چاہے وہ آپ کی اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ باتیں سنتے ہوئے فاطمہ کے آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جن کو وہ بار بار اپنی ہتھیلی سے صاف کرنے کی کوشش میں انہیں مزید سرخیوں سے بھر چکی تھی۔ اور میں تو برائی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں نا، اگر اس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا، کیونکہ شہادت جیسا عظیم رتبہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا۔ عثمان کے چہرے پر طمانینت کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ عثمان، ایسی باتیں نہیں کرے نا پلیز، میں یہ سب نہیں سن سکتی۔ عثمان کو بار بار شہادت کا ذکر کرتے دیکھ کر فاطمہ بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی اس سے تھوڑا دور جا کر مضطرب انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ یار فاطمہ، یہی تو میں آپ کو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عثمان گہرا سانس بھرتے ہوئے پھر سے فاطمہ کے قریب آ کر اس سے بالشت بھر کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا، جس پر فاطمہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا کر گرانے کے انداز سے نیچے لٹکا دیے۔ فاطمہ، ہر کام ہماری سوچ اور توقعات کے مطابق کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ ہمیں وہی راہ نہیں دکھاتی جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی تو ہمیں ان راستوں پر چلاتی ہے جس پر چلتے ہوئے ہم یا تو کندن بن کر متوازن چال چلنا سیکھ لیں یا پھر کسی بزدل کی مانند مٹی کے ڈھیر کی طرح خاکستر بن کر کسی کے پاؤں تلے رون دیے جائیں، کیونکہ تقدیر میں ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں پہلے سے ہی لکھ دیا ہوتا ہے۔ البتہ ہم اپنی بھلائی کے لیے اپنے رب کریم کے حضور دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ عثمان کے چہرے کی دھیمی دلکش مسکراہٹ اور اس کا حلاوت امیز لہجہ فاطمہ کے جلتے دل پر کسی پھوار کی مانند برستے ہوئے اس کو پہلے کی نسبت آہستہ آہستہ پرسکون کر رہا تھا۔ مان، ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری خوشیوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ عثمان کی گہرائی سے بھرپور مدلل انداز میں کئی گئی باتیں سن کر اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا تھا۔ عثمان کے لبوں سے پھر سے مان لفظ سن کر فاطمہ کے آنسو پل بھر کو تھم سے گئے تھے اور وہ بے اختیار اپنا جھکا سر اٹھا عثمان کو ساکت نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو میں ہر نماز کے بعد روز مانگتی ہوں۔ عثمان کی دارفتگی سے بھرپور نگاہوں کی تپش سے فاطمہ کو شرم کے مارے اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے تو فوراً اسے ہچکچانے کے انداز میں کہہ کر بیڈ کے کارنر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ عثمان نے فاطمہ کو پہلے کی نسبت تھوڑا پرسکون محسوس کیا تو دھیمے سے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا مانگتی ہیں؟ عثمان نے فاطمہ کے چہرے کے تاثرات کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ابرو اچکا کر سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کا ساتھ۔ فاطمہ کے لبوں سے برجستہ یہ الفاظ نکل گئے، جس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد خود ہی اپنی بات پر غور کرتی خجل ہونے کے انداز میں اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔
عثمان کی معنی خیز مسکراہٹ سے فاطمہ کی کان کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں اور اس کی سفید دودیا رنگت مزید گلنار ہو گئی، اس لیے وہ جلدی سے اپنی نگاہیں چرائے فوراً وہاں سے اٹھنے لگی تو عثمان نے اس کی اس معصوم ادا پر دھیمے سے مسکراتے اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس دوبارہ اسی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب عثمان نے فاطمہ کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا کر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ لیا تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں عثمان کی محبت پر پھر سے بھیگنے لگیں تو اس نے بے اختیار اپنا سر عثمان کے شانے پر ٹکا دیا، جس پر عثمان نے اس کے نرم و نازک پری پیکر وجود کو کسی خوبصورت پھول کی طرح اپنے ساتھ لگا کر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کتنے ہی پل بنا کسی بھی بات کے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ فاطمہ اس کے شانے پر سر ٹکائے آرام سے بیٹھی رہی تھی۔ ان کا یہ خوبصورت منفرد مزاج کپل کسی شوخ و چنچل کپل کی طرح تو نہیں تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ان کی چاہت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ دونوں ہی جان چھڑکنے کی حد تک ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ مزاج اور حقیقت پسند اور کم گو وصف رکھتے تھے۔ انہیں آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی طرح محبت میں بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی فاطمہ کو یہ سب پسند تھا۔ عثمان اس سے کبھی بھی محبت میں چاند تارے توڑ کر لانے جیسی باتیں نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس کے کیے گئے ایک ایک عمل اور کہی گئی ایک ایک بات سے فاطمہ کے لیے محبت کی ایک خوبصورت جھلک نمایاں آتی تھی، جس کے حسین رنگ اس کی زندگی میں بکھر کر کسی کوس و قزح کی طرح فاطمہ کو رنگینیوں سے بھر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح فاطمہ بھی اپنی زبان سے بھلے ہی بار بار اپنی محبت اور اپنی چاہت کی شدت کا اقرار نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اس کی جھکی نگاہوں میں لمحہ بلمحہ عثمان کے لیے بڑھتی عقیدت اس کو واضح نظر آ جاتی تھی، اس لیے اس کے دل میں بھی فاطمہ کی عزت اور محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے اس حسین رشتے نے ان دو دلوں کو اس قدر مضبوطی سے جوڑ دیا تھا جس کی جدائی کا سوچنا ان دونوں کے لیے سہانے روح عمل ثابت ہو رہا تھا، مگر عثمان پھر بھی خود کے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا، جس کا پہلی بار کوئی خاص اثر فاطمہ پر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، وگرنہ تو اس کے ایک بار کچھ کہنے پر بھی فاطمہ فوراً سمجھ جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے تاثرات سے ہی ایک دوسرے کے دل کی بات فوراً سمجھ جایا کرتے تھے، مگر آج بات کچھ اور تھی اور جسے فاطمہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فاطمہ کے تاثرات کو دیکھتے عثمان نے اپنی بات کا پھر سے آغاز کیا، جس پر فاطمہ اپنا سر اس کے شانے سے اٹھاتی اسے یکٹک نگاہوں سے بغور دیکھنے لگی تھی۔ فاطمہ، آپ کو اور مجھے اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے، پھر جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کریں گے۔ عثمان کا لہجہ اب تھوڑا سنجیدہ اور گمبھیر لگ رہا تھا۔ فاطمہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی ساری باتیں انہماک سے سن رہی تھی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کو بتانے کی بجائے صرف اللہ سے اپنی بہتری مانگنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے ضد باندھ کر مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں ذرہ برابر بھی بہتر نہیں ہوتی اور پھر اس کا خمیازہ ناچار ہمیں بعد میں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ عثمان کی باتوں پر فاطمہ کی دھڑکنیں بار بار منتشر ہو رہی تھیں۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عثمان نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کو بہت شدت سے چاہتا تھا تاکہ دن رات فرض نوافل نمازوں میں اس کے پانے کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر کے وہ لڑکی اس کو عطا کر دی، لیکن جب ان کی شادی ہوئی وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد گویا۔ فاطمہ، ان کی شادی 1 سال سے بھی زیادہ نہیں چل پائی کیونکہ ان دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے بالکل برعکس تھیں، اس لیے انہوں نے فوراً ڈیورس لے لی۔ طلاق کے نام پر فاطمہ کی آنکھیں پل بھر کے لیے جھپکنا بھول کر غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اتنی شدت سے کی گئی محبت کا اس طرح کا بھیانک انجام اس کی سمجھ سے بھی بالا تر لگ رہا تھا۔ آخر میں پھر کیا ہوا، وہ خود ہی اپنے ہر کیے پر پچھتانے لگا۔ وہ خود سے ہی نادم تھا کہ کیسے اس نے دن رات ایک ایک کر کے اس کو اپنے رب سے مانگا تھا، اس لیے اس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنے رب سے اس کی رضا مانگتا، کیونکہ جو اس کی رضا ہے وہ ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، نہ کہ ہماری اپنی رضا، کیونکہ علم الغیب تو ہمیشہ سے ہی اللہ کے پاس ہے، وہ بہترین حکیم ہے، وہی اچھے سے جانتا ہے ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں۔ عثمان نے اس کو پرمدلل انداز کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھا دیا، جسے سن کر فاطمہ پہلے کی نسبت اب کافی حد تک پرسکون دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر عثمان نے اس کی سرخ تمتماتی گال پر اپنا ہاتھ پچکارنے کے انداز سے رکھ کر نرمی سے تھپ تھپا دیا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عثمان کو کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا، اس لیے اپنی نرماہٹ سے بھرپور آواز میں کہہ کر آہستگی سے مسکراتے خود وہاں سے اٹھ کر اپنی کلائی میں رسٹ واچ باندھنے ہی لگا تھا کہ فاطمہ فوراً چونک کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ باہر جا رہے ہیں؟ فاطمہ بے ربط سا بولتے ہوئے اندر تک لرز کر رہ گئی تھی، اس کے دل کے کونے میں ڈر اپنی مستقل جگہ بنا کر بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، ہم باہر جا رہے ہیں، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ہم آج لنچ باہر ہی کریں گے۔ عثمان کے باہر جانے کا سن کر فاطمہ کے چہرے کا رنگ بھک سے اڑ گیا تو اس نے اپنا ضروری پلان کینسل کر کے اس کو بھی ساتھ لے جانے کا سوچ لیا تاکہ فاطمہ کے دل میں بیٹھا خدشہ کسی حد تک کم ہو سکے۔
عثمان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باہر تو وہ ناصر ملک۔ فاطمہ کے عقلانیہ کے انداز میں کئی بات سن کر عثمان نے اپنے تیزی سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ ایمان فاطمہ کے لبوں سے کسی نامحرم کا نام نہیں سن پایا تھا۔ عثمان کی بے لوث محبت نے اس ناصر ملک کا ڈر فاطمہ کے اندر سے نکال کر کہیں دور پھینک دیا تھا، لیکن اب اس خدشے کو پھر سے سر اٹھاتا دیکھ کر عثمان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سنجیدگی طاری ہو گئی، اور اس نے اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہ دیتے ہوئے سرے سے بات ہی بدل دی۔ فاطمہ آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، میں تب تک بابا اور باقی سب کو بھی ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ عثمان نے اپنی فیملی لنچ کا پلان بنا کر فاطمہ سے شیئر کیا تو فاطمہ یہ سوچتے ہوئے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی کہ سر شکر ہے سب فیملی ممبر ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد عثمان بھی اپنی مردانہ وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ نقص اختیار ہو کر کھڑا خود پر اپنا فیورٹ کلون مستدی سے اسپرے کر ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے فاطمہ کے عکس پر جا کر ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئی۔ فاطمہ ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر ہی باہر آئی تھی، چہرے پر صرف حجاب اوڑھنا باقی تھا۔ فاطمہ کو باہر گھومنا پھرنا اتنا پسند نہیں تھا، وہ ہمیشہ گھر پر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، لیکن کبھی کبھار عثمان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر دیتی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ فاطمہ کے پردے کی وجہ سے ریسٹورینٹ کا ایک فیملی کیبن بک کروا لیا کرتے تھے جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ویٹر کے آنے پر فاطمہ جلدی سے حجاب اوڑھ لیتی اور پھر ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ لوگ آرام سے ڈنر کر لیا کرتے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، عثمان نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے صراحتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں اس کی تعریف کی، جس پر فاطمہ فوراً سٹپٹاتی اس سے تھوڑا فاصلے پر جا کر حجاب کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے پن اپ کرنے لگی تھی، کیونکہ عثمان کی اتنی سی قربت میں بھی اس کو فوراً اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو کر نمی سے بھر گئی تھیں۔ عثمان اس کی حد درجہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا آہستگی سے مسکرا کر نفی میں سر جھٹکتے اپنی وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن کھولتے اس کو بازوؤں تک فولڈ کرنے لگا تھا۔ باقی سب ریڈی ہو گئے؟ فاطمہ نے حجاب کو پن اپ کرنے کے بعد اپنا کلچ ہاتھ میں پکڑ کر اس کے اندر اپنا سیل فون ڈالتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، وہ شمسا کا کل اسکول میں کوئی سرپرائز ٹیسٹ ہے، اس لیے وہ اس کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے اس نے تو کہا تھا وہ آ کر رات دیر تک تیاری کر لے گی، لیکن میں نے اس کو اسٹڈی کا خرچ کرنے سے صاف منع کر دیا، اور زاوی وہ تو پہلے سے ہی باہر ہے، اور بابا کسی ارجنٹ میٹنگ میں گئے ہیں، اور ماما بھی اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، اس لیے عثمان نے جان بوجھ کر فاطمہ کو سونیا بیگم کے صاف انکار کے بارے میں نہ بتایا تاکہ ایمان فاطمہ کے دل میں ان کے لیے عزت میں کوئی کمی نہ آئے۔ حالانکہ سونیا بیگم نے گھر میں فری ہونے کے باوجود اس کے دعوت نامے کو بنا سوچے سمجھے تحقیر آمیز انداز میں فوراً ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ان کے صاف انکار پر عثمان کا چہرہ مارے اہانت اور تذلیل کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کا ہر سخت سست رویہ، ان کی ہر روکھی سوکھی بات چپ چاپ سہ کر اندر ہی اندر گھٹتا رہتا اور پھر سے اگلی بار ان کو اپنے اسی مخصوص نرم لب و لہجے میں ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ سونیا بیگم کو لگتا تھا شاید اس پر ان کے کسی ظلم یا زیادتی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ اس سے ایسے ہی سختی سے پیش آتی تھی، لیکن وہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ ان کی ہر بات اس کے معصوم دل پر کیا کچھ نہیں گزرتی، مگر پھر بھی وہ ہر بار درگزر کرنے کے بعد ان کے رتبے کا لحاظ کرتے پھر سے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ ہی بات کرتا کہ شاید اس بار ان کو ماں کی ممتا کا احساس ہو جائے اور وہ اسے زاویار کی طرح اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتے ہوئے اسے دل سے ایکسیپٹ کر لیں، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا تھا۔ اس لیے وہ شکستہ انداز میں کوریڈور کا عبور کرتے ہوئے ان کے آج تک کے سارے رویوں کو عکس کی صورت میں یاد کرتا چلا گیا، اور پھر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچنے پر اس نے ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی اور پھر اپنی آنکھیں پورے زور سے میچ کر دوبارہ کھولتے ہوئے کمرے کا ہینڈل دبا کر واپس کمرے میں آ گیا جہاں فاطمہ ڈریسنگ روم میں تیار ہو رہی تھی۔ عثمان نے گہرا سانس بھرتے اپنی منفی سوچوں کو خود سے آزاد کیا اور خود کے ساتھ پر تیزی سے قابو پاتے خود بھی فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ عثمان اب سب کے نہ جانے کا بتاتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر باہر کے لیے قدم بڑھانے لگا، مگر فاطمہ کو نوز وہیں کھڑا پا کر عثمان نے سوالیہ انداز میں سے تکتے ہوئے اپنا رخ واپس موڑا تھا۔ اگر کوئی بھی نہیں جا رہا تو پھر ہم بھی رہنے دیتے نا، اگر آپ کا باہر کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو ادھر ہی کچھ آرڈر کر لیتے ہیں۔ فاطمہ کا لہجہ اس وقت ملتجیانہ لگ رہا تھا کیونکہ وہ عثمان کو اکیلے باہر تو نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس کا دل اکیلے باہر جانے کا سن کر پھر سے کانپ اٹھا تھا۔ بالکل نہیں، پلان بنایا تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ عثمان کی اس بات پر فاطمہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ چلیں نا فاطمہ، چلتے ہیں، پھر کل سے مجھے ڈیلی آفس بھی جانا، آج ذرا فری ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ عثمان نے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ کر اس کا باقاعدہ ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ عثمان نے اگنیشن میں چابی گھما کر کار سٹارٹ کرتے ہوئے زیر لب بسم اللہ کہنے کے بعد سفر کی بھی دعا پڑھی تھی۔ فاطمہ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں پر اسے غور سے دیکھتی رہتی تھی اور پھر بعد میں خود بھی اپلائی کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔
ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ عثمان نے اس کو اپنی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے پایا تو دھیمے سے مسکراتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا تھا، میں دیکھ رہی ہوں آپ سے جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے عثمان۔ فاطمہ کی اس تعریف پر عثمان کے لب بھی بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ آپ کو پتہ ہے میں کبھی کبھار جلد بازی کے چکر میں کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتی ہوں، لیکن آپ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کبھی نہیں بھولتے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے خلوص دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ فاطمہ، ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا ہر ایک اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے بنانا چاہیے۔ عثمان کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں اس وقت مزید چمک رہی تھیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر مستقلاً عمل کرتے ہیں تو دل کو اتنا سکون اور قرار ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عثمان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہک پھوٹتی ہوئی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے عثمان کے لہجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کو محسوس کیا تو اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے فاطمہ، میں نے آپ کے آنے کے بعد اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب محسوس کی؟ عثمان اور فاطمہ ریسٹورینٹ میں موجود پہلے سے بکڈ کیبن کی طرف آ گئے اور پھر اچانک وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران عثمان نے فاطمہ کا ہاتھ تھامے اسے نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، کب؟ فاطمہ بھی عثمان کے سوال کے جواب میں سوال کرتی سے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے میں محو ہو گئی۔ جب ہم دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات کرتے ہیں تب میں نے آپ کے چہرے پر بکھرتے حسین رنگ اور نگاہوں میں ایک دلچسپ سا اشتیاق دیکھا۔ یہ لمحات میری زندگی کا بہترین سرمایہ۔ فاطمہ، جب آپ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھتا ہے وہ چمک میری زندگی کے لیے اس قدر معنی رکھتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان لمحوں میں مجھے کوئی بہت قیمتی اور نایاب سا تحفہ مل جاتا ہے۔ جیسے کسی بچے کو کوئی سرپرائز گفٹ ملے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے ہو بہو وہی فیلنگز آپ کے چہرے کی چمک اور خوشی دیکھ کر میری ہوتی ہیں۔ عثمان نے اسے دارفتگی سے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ شرم کے مارے سرخ پڑتی فوراً اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ دیر اس کی نرم گرم نگاہوں کی تاب نہ لا سکی۔ عثمان اس کی اس معصوم ادا پر بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ چلیں۔ کھانا کھانے کے بعد عثمان نے ویٹر کو بل کے ساتھ بھاری ٹپ بھی دی، جس پر وہ بہت شکریہ سر کہتا ہوا مؤدب انداز میں سر کو ذرا سا خم دے کر فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ عثمان فاطمہ کو اپنے ساتھ لیے ریسٹورینٹ سے باہر آ کر مین راہداری عبور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ کار کے پاس آ کر فاطمہ کو اچانک یاد آیا کہ اس کا کلچ اس کے موبائل سمیت وہیں رہ گیا۔ عثمان نے اس کے ساتھ چلنے کا کہا تھا مگر وہ اسے کار سٹارٹ کرنے کے کہتی تیز قدموں سے چلتے ہوئے ریسٹورینٹ کے اندر چلی گئی۔ عثمان اب کار کو روڈ کے کنارے لا کر کھڑا کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے وہیں انتظار کرتے ہوئے کسی سے فون پر ضروری بات کرنے لگا تھا۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں ریسٹورینٹ کے داخلی دروازے پر ہی چپکی ہوئی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد اسے فاطمہ ریسٹورینٹ کے داخلی دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ عثمان اس کو دور سے آتے دیکھ کر اب پوری طرح موبائل میں محو ہو کر کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ اس کی کار روڈ کی ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک مخالف سمت سے آتے کسی تیز رفتار ٹرک نے آ کر اس کی کار کو جان بوجھ کر زور آور ٹکر دے ماری۔ اس اچانک رفتار پر عثمان کے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر گیا اور وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اس ٹرک کو دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے اس ٹرک میں سوار ایک نقاب پوش آدمی کو پسٹل جیب سے نکالتے دیکھا تو اس کی آنکھیں فوراً ادھر آتی فاطمہ پر اٹھ گئیں۔ اسے لگا وہ آدمی شاید فاطمہ پر اٹیک کرنے لگا، اس لیے اس نے اپنی سرخ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے کار کا سائیڈ ڈور کھولا اور اس پر پسٹل سے اٹیک کرنے ہی لگا تھا کہ اس آدمی نے عثمان کو کار سے باہر نکلتے دیکھ کر اپنا تھوڑا سا سر باہر نکالا اور اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک ساتھ کئی گولیاں سیدھا عثمان کے سینے میں اتارتے ہوئے اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا اور پھر فوراً وہاں سے فرار ہو گئے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی گونج سے فضا میں ایک ہنگم شور برپا ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں کا ماحول چند پلوں کے لیے ساکت پڑ گیا تھا۔ عثمان جو فاطمہ کا دفاع کرنے کے لیے ابھی پسٹل کا ٹریگر دبانے ہی لگا تھا کہ اس آدمی کی گولیوں نے اسے وہیں بے سود ہو کر نیچے لڑکھڑا کر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عثمان کی سفید شرٹ خون آلود ہو کر سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عثمان اس سے اچانک درپیش صورتحال سے فاطمہ کے اوسان خطا ہو گئے جس نے اس کے لرزتے وجود کو ایک مجسمے کی طرح ساکت کر دیا تھا اور پھر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد عثمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں نیچے گرتے دیکھ کر فاطمہ کے بچے کچے حواس بحال ہوئے تھے۔ فاطمہ کے حلق سے چیخ نما آواز برآمد سنی ہوئی جسے سن کر عثمان تکلیف کے مارے کراتے ہوئے اپنی تیزی سے بند ہوتی آنکھوں سمیت اسے اپنی طرف تیز قدموں سے بھاگ کر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کو ادھر آتے دیکھ کر عثمان نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنا خون سے بھرا کپکپاتا ہاتھ آہستگی سے فضا میں بلند کیا مگر جیسے اس کی پرنور آنکھوں کی روشنی مدھم پڑی اس کی آنکھیں فوراً بند ہو گئی اور ہوا میں معلق ہاتھ گرنے کے انداز سے نیچے زمین پر لٹک گیا۔
جس پر فاطمہ کی دل دہلا دینے والی چیخ نے عثمان کی طرف لپکتے لوگوں کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔